آج دو خبروں پر فوکس رہے گا ناظرین۔ دونوں خبریں آپ کو بتاتے ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ناظرین ٹی ایل پی تحریک لبیک کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح ان پر شیلنگ ہوئی، کس طرح ان کا احتجاج جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، کیا حالات ہوئے، یہ سب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے جو بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا کی۔ تو خیبر پختونخوا میں آپ کو جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ سہیل آفریدی کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہوں گی، مگر نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو 90 ووٹ سے برتری حاصل ہوئی اور وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ پہلی اسپیچ کی، اور انہوں نے سارا اپنے بارے میں بتایا، اور پھر عمران خان کا ویژن جو ہے وہ بھی بتایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک عام ورکر ہوں اور عام فیملی، عام خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں، اور میں قبائلی علاقے سے میرا تعلق ہے، تو عمران خان کو قبائلی علاقوں اور ان کے حالات کا احساس ہے، اس لیے مجھے منتخب کیا۔ تو انہوں نے اور یہ بھی کہا کہ ناظرین، جو خیبر پختونخوا میں آپریشن ہے یہ ہماری مرضی کے خلاف جو چل رہا ہے یہ نہیں چل سکتا، یہ بھی انہوں نے اعلان کیا۔ اور دوسرا انہوں نے علی امین گنڈا پور کا بھی جو ہے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں استعفیٰ دیا، اور پھر انہوں نے جو ہے یہ سارے معاملات میں جو ہے بھرپور جو ہے حصہ لیا، اور اپنی اسپیچ میں انہوں نے جو ہے کارکنوں کا جو ہے جوش و ولولہ دیدنی تھا، اور وہ ایک ایک جملے پر تالیاں بجاتے رہے، اور یہ جوش و خروش کے ساتھ اسپیچ کا اختتام ہوا۔ اور یہ جو ساری کارروائی تھی یہ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد یہ جو ہے یہ اختتام کو پہنچی۔ اور اب جو نئے چیلنج ہے ناظرین سہیل آفریدی کے لیے، تو وہ بہت بڑے چیلنج سامنے ہیں۔ یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ عمران خان کے ویژن کو وہ کس طرح آگے بڑھاتے ہیں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں اس پر وہ کس انداز سے اور کس طریقے سے پورے اترتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ مگر یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے، اور وہ طرح طرح کے بیان دے رہی ہے، اور اس پر جو ہے مختلف حکومت کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی طریقے سے ان کا وہ سہیل آفریدی منتخب ہوئے ہیں۔ تو یہ بیانات بھی ایک طرف جاری ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں وہ سہیل آفریدی کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین سہیل آفریدی کے بارے میں تھی۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین ٹی ایل پی تحریک لبیک۔ تو تحریک لبیک کا جس طرح آپ کو ہم نے روزانہ آگاہی دی، اور شاہدرہ کے بعد ان کا مرید کے پر جا کر جو ہے وہ اختتام ہوا، اور انہوں نے وہاں جا کر رات بسر کی۔ تو ناظرین اس دوران مرید کے تک پہنچنے تک ان کی پولیس کے ساتھ مڈ بھیڑ جاری رہی، اور اس کے دوران ناظرین یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس دوران جو حافظ سعد رضوی ہیں ان کے مختلف اینکر کے ساتھ جو ہے نا انٹرویو بھی ہوتے رہے، اور انہوں نے لچک کا مظاہرہ کیا کہ ہم جو ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ اگر ہوں گے تو ہم یعنی اس کا اختتام بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی مذاکرات ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کرے۔ یہ بارہا دفعہ انہوں نے کہا اور مختلف انٹرویو میں کہا، مگر حکومت کے ساتھ بدقسمتی سے حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ معاملات نہیں ہو سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ انڈائریکٹ کوئی معاملات رہے ہیں اور حافظ سعد رضوی کی طرف سے جو ہے انڈائریکٹ ایک ٹیم نیگوشیشن کے لیے گئی اور اسے بھی اریسٹ کر لیا گیا. واپس بھی نہیں آنے دیا جا رہا کہ وہ پیغام ہم تک پہنچائیں. تو میرا یہ پیغام ہے ان تمام کے نام، ان تمام سیاسی و سماجی و مذہبی شخصیات کے نام، کہ کیوں بات چیت نہیں کی جا رہی، کیوں پاکستان کے اندر فلسطین کے حق میں نکلنے والوں کا خون بہانے کی تیاری کی جا رہی ہے. ایسی کون سی بات ہو گئی ہے؟ ہم سے کہا گیا تھا کہ آپ رکے مذاکرات کرتے ہیں. تقریباً ہمیں 30 گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں، 32 گھنٹے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن مذاکرات نہیں کیے جا رہے، کوئی بات چیت نہیں کی جا رہی. پہلے جو بات چیت کرنے والے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا، اب جو دوبارہ ٹیم بنا کر بھیجی گئی ہے انہیں بھی واپس نہیں آنے دیا جا رہا تاکہ وہ ہمیں واضح صورتحال کو آ کر بتائیں. تو میں یہ سب کو پیغام بھیجتا ہوں کہ خدارا آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ صرف خون بہانے سے ہی ان کا دل للچا رہا ہے، ہمارا خون بہانے سے ہی ان کا اور کوئی گزارا نہیں ہے. ہم نے جو کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے پہلے بھی اب بھی بات چیت کے ذریعے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ یہ حافظ سعد رضوی جو ہے انہوں نے کہا کہ میری ٹیم جو گئی ہے وہی واپس نہیں آئی، یہ انہوں نے بتایا. تو اس کے بعد جو مریدکے میں جیسے رات گزاری انہوں نے، اور علل صبح جو ہے پولیس نے چاروں طرف سے دعویٰ بول دیا اور اس دوران جو ہے متعدد زخمی ہوئے. سعد رضوی کے جو کارکن تھے وہ تحریک لبیک میں شامل لوگ جو ہیں وہ متعدد زخمی ہوئے اور کچھ کی اموات بھی سامنے آ رہی ہیں. تو ناظرین اس کے بعد جو سعد رضوی کا کنٹینر تھا وہ جلا ہوا، یہ آپ کو تصاویر جو ہیں، یہ ویڈیو جو ہیں، یہ مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ حالات اور یہ مناظر تھے. تو ناظرین مختلف چینل پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنا متعدد شہادتیں کوئی کتنی تعداد بتا رہا ہے، کوئی کتنی تعداد بتا رہا ہے، اور ایگزیکٹ جو ہے وہ فگر سامنے نہیں آ رہا ہے کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور کتنے گرفتار ہوئے ہیں اور کتنے زخمی ہوئے ہیں. یہ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد معاملات کلیئر ہو جائیں گے. پھر ناظرین یکا کے ایک خبر یہ پھیلی کہ حافظ سعد رضوی کو گولیاں لگ گئی، کوئی کہے 1 گولی لگ گئی، کوئی بتا رہا تھا 3 گولیاں لگ گئی. تو یہ اب کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ حافظ سعد رضوی جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کوئی گولی نہیں لگی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. تو یہ اس طرح یہ جو ہے یہ اپنا ان کا جو احتجاجی قافلہ تھا وہ اس طرح منتشر ہوا اور یہ رزلٹ نکلا. اور ناظرین اب جو ہے سارا دن جو ہے مختلف شہروں میں بھی مظاہرے ہوتے رہے. اس رد عمل کے جو حکومت کا رد عمل ہوا اس کے ریئیکٹ میں جو ہے سارا دن مظاہرے مختلف شہروں میں، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی یہ مظاہرے ہوتے رہے اور وہاں بھی پولیس کے ساتھ مڈبھیڑ ہوتی رہی اور پولیس ان کو منتشر کرتی رہی. تو یہ تازہ ترین ناظرین حالات ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.